ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر آپ کسی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھانا، دھاگے باندھنا اور دعائیں مانگنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ولی اللہ کی زندگی سے فیض یاب ہوں تو ان کا عمل چیک کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، ایک روز ایک ملنگ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ خلیفہ اکبر ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے۔ اب خادموں نے اسے پیسے دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر مجبور ہو کر خادموں نے اس کو حضرت کے پاس بھیج دیا۔ وہ جیسی حجرے میں داخل ہوا تو اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ حضرت نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ صبر کرو، میں ذکر سے وظائف سے فارغ ہو جاؤں تو اپنے ہاتھ سے تمہیں وہ چیز دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ لیکن ملنگ نہ مانا اور اس نے چھری نکال کر آپ کے جسم مبارک پر کئی وار کیے، یعنی انتہائی آپ کو زخمی کر دیا۔ پھر حجرے سے نکل کر بھاگا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلودہ چھری دیکھ کر خادموں نے دوڑ لگائی اور اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اس کو کھینچتے ہوئے حضرت کے پاس لائے تو حضرت نے مریدوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ جب اسے چھوڑ دیا گیا تو آپ نے اسے 50 اشرفیاں اور ایک گھوڑا عطا کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میرے زخمی ہونے کی خبر عام ہو تم فوراً دلی کی حدود سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی عقیدت مند، میرا کوئی چاہنے والا تمہیں ہلاک کر دے۔ اب یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ میں جب اپنے ارد گرد غور کرتا ہوں، اور یہ میرا چینل جو ہے تصوف کا جوہری پہلو اور صوفیہ کی زندگی میں سے جو خاص وہ عمل ہیں جن کو میں ڈسکس کرتا ہوں، تو میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اولیاء اللہ کی عزت کریں تو اس سے پہلے ہی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خود عزت کریں، ان کو احترام دیں، ادب کریں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اولیاء اللہ کے حوالے سے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور انتہائی گستاخانہ قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں۔ تو اب اس میں قصور کس کا؟ اس میں قصور سب سے پہلے ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اور اولیاء اللہ کے تعارف کو کرامت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہم نے کبھی یہ اینک اتارنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور خاص کر کے یہ جو ہمارے خانقاہی سلسلے کے مجاور ہیں، گدی نشین ہیں آج بھی بڑے بڑے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کنسپٹ کو، اس نظریے کو بڑھاتے ہیں، تقویت دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو پیر ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو ہمارے مرشد ہیں، یہ کل قیامت والے دن اگلے جو معاملات ہیں اس میں ہماری مدد کریں گے۔ اسی یہ ضروری ہے کہ ان کی کرامتیں بیان کی جائیں، ان کے ایسے معاملات بیان کیے جائیں تو جو وہ عام آدمی کے ذہن میں بس یہ کنسپٹ قائم رہے کہ یہی ہے تمہارا نجات ہندگان، جبکہ ایسا نہیں ہے، بالکل قطعاً ایسا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں،
کہ کتنی بڑی بڑی گدیاں اس وقت بھی، لینڈ کروزر سے کم ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پیروں کے پاس، اور ریڈ کارپٹ پر چلتے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے وہ جو ہے گدیاں بنائی ہوئی ہیں جس پر یہ بڑی بڑی سٹیجیں بنائی ہیں جس پر یہ بیٹھ کے مریدوں سے جو ہے نا دور فاصلے پر خطاب کرتے ہیں، اور بولنے کی مجال نہیں ہے کسی کو۔ اب مجھے ان میں سے کسی ایک پیر کا کوئی ایک ایسا عمل دکھائے جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیوں نہ یہ روحانی طاقتیں اور ایسے مقامات عطا کرے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ ملنگ آیا مانگنے، لیکن اصل میں وہ مانگنے نہیں آیا تھا، وہ سازش کے تحت آیا تھا۔ اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا، لیکن آپ نے اسے اشرفیاں دی اور گھوڑا دیا اور رخصت کر دیا۔ لیکن ہمارے یہاں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ فخر سے بیان کرتے میرا 2 لاکھ مرید ہے۔ وہ ایک صاحب ہے میرے محلے میں، وہ کہہ رہے تھے جی شکر ہے الحمدللہ اللہ کے کہ پوری دنیا میں ہمارے پیر بھائی ہیں، یعنی فخر محسوس کرتے ہیں، اور پیر صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مریدین کرتے کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کی عزت کی جائے اور محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی عزت کریں، تو پھر آپ کو بھی ان کی زندگیوں میں سے وہ عمل ڈھونڈنے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیے ہیں، اور ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ صرف کرامتیں بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب آپ کرامت بیان کرتے ہیں تو وہ جواب میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب آج تو پھر میڈیا کا دور ہے، کیمروں کا دور ہے، آج کیوں نہیں کہ آپ کی کرامتیں جو ہے نا ظہور پذیر ہوتی؟ آج آپ کے بزرگ جو تھے وہ کہاں مر گئے ہیں؟ آج کوئی بزرگ جو ہے وہ کرامت کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ آج کیمرے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سارا قصور ہمارا ہے۔ تو جو نقلی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اصلی ہیں ان کی بھی بے ادبی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا سی مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے میرے وہ بھائی جو صوفی ازم سے تعلق رکھتے ہیں، تصوف کے طالب علم ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ یہ ہاتھ باندھ کر پیچھے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب آپ پیر سے سوال ہی نہیں کر سکتے، پوچھ ہی نہیں سکتے۔ انہیں دیکھیں، ان کی زندگیوں کو ٹٹولیں، چیک کریں اور پیچھے دیکھیں۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جس حال کا ماضی شاہد نہیں وہ حال بیکار ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں پیر اور بڑی بڑی گدیوں والے ہیں، تو یہ ان کا بھی عمل وہ ہونا چاہیے جو پیچھے تھا، جو روایت ہے صوفیہ کی، لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو کسی بھی صوفی کی زندگی سے اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا عمل چیک کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنم بھی اور جنت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔